لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو توجہ چاہیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. آپ حضرات توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آئے گا, کیونکہ یہ ہمارے آنے کا بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو سمجھنا ہے. اگر یہاں بیٹھ کے بھی ہماری توجہ بات کی طرف نہ ہو تو پھر تو میرا خیال ہے نشست کرنا ہی بیکار ہے. اس لیے تمام احباب سے ایک تو گزارش ہے کہ بس توجہ سے بات کو سنیں, اور موبائل وغیرہ یہ بھی میں ساتھ گزارش کر دوں کہ اس کو بھی سائلنٹ میں بھی لگا دیتا ہوں. جب بھی کسی اختلافی مسئلے کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس مسئلے کے اندر فریقین کا موقف کیا ہے. کیونکہ جب کوئی مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو ضروری نہیں اس کے تمام پہلو اختلافی ہوں. کچھ پہلو اس کے اتفاقی ہوتے ہیں, کچھ پہلو اس کے اختلافی ہوتے ہیں. تو جو اتفاقی پہلو ہوتے ہیں ان کو زیر بحث لانا یہ وقت کا ضیاع ہے, کیونکہ فریقین اس کو مان رہے ہوتے ہیں, تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جو اس میں اختلافی نقطہ ہوتا ہے, اختلافی بات ہوتی ہے, اس کو آدمی زیر بحث لائے. آج کی مجلس کا عنوان عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس مسئلہ کے اندر فریقین کا موقف کیا ہے اس کو پہلے ہم سمجھیں گے, اور کس چیز میں اتفاق ہے, کس چیز میں اختلاف ہے. فریقین کے نزدیک بلکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ آقا دو جہاں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی. جو اللہ جل جلالہ نے وعدہ فرمایا تھا کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل انک میت وانہم میتون. اس قسم کی جتنی آیات ہیں جس میں وعدہ موت ہے کہ اے پیغمبر جو آپ کی ظاہری حیات ہے, جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں, جس میں آپ پر نماز فرض ہے, آپ پر دعوت فرض ہے, جس میں آپ صحابہ سے ملتے ہیں, یہ جو زندگی آپ کی ہے یہ ختم ہونے والی ہے. اس پر فریقین کا اتفاق ہے. اب لہٰذا اس پر میں کوئی دلیل پیش کروں اس کی ضرورت نہیں, اس پر بھائی کوئی دلیل پیش کرے اس کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ اس موت کے دونوں قائل ہیں. اب اگلی بات کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری وفات کے بعد حیات حاصل ہے کہ نہیں ہے. اس میں ایک پہلو اختلافی ہے, ایک اتفاقی ہے. اتفاقی پہلو یہ ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں برزخی حیات حاصل ہے, کہتے ہیں برزخ میں زندہ ہے, ہم بھی کہتے ہیں برزخی حیات حاصل ہے. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف اس پہلو میں ہے کہ آقا دو جہاں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر جنت کے ٹکڑے میں جہاں آرام فرما ہے, وہاں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر کے ساتھ روح کا تعلق ہے کہ نہیں ہے. وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیاوی جسم کے ساتھ حیات حاصل ہے کہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت احناف دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں حیات حاصل ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں کوئی جا کر سلام عرض کرے آقا دو جہاں خود سنتے ہیں, دور سے پڑھا جائے وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. تو صرف اس ایک پہلو میں اختلاف ہے. اب دلیل اس چیز کی دینی ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں حیات ہیں یا انبیاء علیہ السلام قبر میں ممات ہیں, کہ ان کی روح اور جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ حیات برزخی پر دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ برزخ میں زندہ ہے, اور نہ ہی اس چیز پر دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آ گئی. اب دوسرے نمبر پر جب نقطہ اختلاف سمجھ میں آ جائے پھر اس کے بعد باری ہوتی ہے دلائل کی, کہ بھئی فریقین کے پاس کس کے پاس دلیل مضبوط ہے. جس کے پاس دلیل مضبوط ہو اس کا موقف مضبوط شمار ہوتا ہے, اور اسی موقف کو اختیار کرنا چاہیے.
اب دلیل کا مسئلہ، کیونکہ فریقین کے پاس ایک ایسا معیار ہے جس کو فریقین تسلیم کرتے ہیں، اور دلیل میں ایسی چیز ہی ہونی چاہیے جس کو فریقین تسلیم کرتے ہوں، تاکہ اس چیز کو ثابت کرنا آسان ہو۔ ایسا حوالہ دیا جائے جس کو فریق مخالف بھی مانتا ہو۔ تو بحمد اللہ تعالی اب دونوں فریقوں میں سے وہ حیات کے قائل ہوں، وہ بھی اپنی نسبت علماء دیوبند کی طرف کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں، اور جو دوسرا فریق ہے جو حیات دنیاوی جسم کے ساتھ جو حیات کا منکر ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں۔ اب دیوبند، علماء دیوبند کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، اس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، کیونکہ فریقین اس کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد بالکل ٹھیک قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ ہاں، ایک فریق انکار کر دیتا ہے کہ میں علماء دیوبند کو نہیں مانتا، میں اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہلاتا۔ پھر تو بات الگ ہو جائے گی نا کہ چل تو ٹھیک ہے دیوبندی نہیں ہے، لیکن جب وہ انکار کر دے گا پھر باری آئے گی دلائل کی۔ لیکن کیونکہ جب دونوں فریق علماء دیوبند کو مانتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء دیوبند اگر حیات فی القبر کے قائل ہیں پھر ہمیں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ حیات فی القبر کے منکر ہیں، سماع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی انکار کرنا چاہیے۔ اعتماد تو اسی چیز کا نام ہے نا۔ تو اس میں سب سے پہلے میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہ المحند علی المفند علماء دیوبند کے عقائد کی مشہور کتاب ہے۔ اس کی وجہ تعریف بھی آپ حضرات کو پتہ ہوگی۔ اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے صفحہ 221 پر، مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا فرماتے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص حیات آپ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟ جواب: ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے، اور یہ حیات مخصوص ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے، جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ انباء الاذکیاء بحیات الانبیاء میں بتصریح لکھا ہے۔ یہ رسالہ جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ بھی ہمارے پاس ادھر موجود ہے۔ تو یہاں انہوں نے بتلا دیا کہ ہمارا اور ہمارے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں بی بی کبریہ احمد مجتبیٰ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، اور اس کی تصدیق صرف علماء ہند نے نہیں کی بلکہ علماء عرب نے، سعودی عرب کے اور دیگر شافی مالکی تمام علماء حضرات نے اس کی تصدیق کی۔ اس میں حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور یہاں سارے علماء کے نام انہوں نے لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اتفاقی طور پر تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں انہوں نے 22 اکابر علماء دیوبند کے نام دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اس عقیدے سے 100% جو ہے نا اتفاق ہے، جو اس کو مانتے ہیں۔ اب میں نے ایک بات کہی تھی کہ حیات فی القبر کا مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہیں۔ یہاں قبر کی تصریح کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے علاوہ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تالیفات اشرفیہ صفحہ اس کا 134 ہے۔ یہ تالیفات رشیدیہ، اس میں لکھتے ہیں مگر انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں۔ پیچھے سے ایک بحث چل رہی ہے۔ تیسرا یہ، میں وہ 2 سطریں پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ قبر کے پاس جا کے یہ کہے کہ فلاں تم میرے واسطے دعا کرو
کہ اللہ تعالیٰ میرا کام کر دے وے، اس میں اختلاف علماء کا ہے۔ عام قبر میں جائے تو اس میں اختلاف علماء کا ہے۔ مجوز سماع موتا اس کے جواز کے مقر ہیں، جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے دعا کروانا بھی جائز ہے، اور مانعین سماع منع کرتے ہیں، جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے وہ کہتے ہیں ان سے دعا نہیں کروائی جا سکتی۔ سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو، اتفاق ہو، تو ہمیں بھی اسی اتفاق کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف آب حیات میں، اپنی کتاب، ان کی اصل کتاب ہے آب حیات، اس کے پہلے صفحے پہ خطبہ کے بعد انہوں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز قبر میں زندہ ہیں۔ اپنی قبر اطہر جو مدینہ منورہ والی ہے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ تو دیوبندی کہنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، جو علماء دیوبند ہیں، ان کے عقیدے کے موافق ہم اپنا عقیدہ بنائیں۔ اور ان اکابرین علماء دیوبند میں سے کسی ایک اکابر نے انکار نہیں کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سنتے۔ اب اس کے علاوہ حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی شیخ الاسلام میں وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ یہ صفحہ اس کا 64 ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند اور ان کے ساتھی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ امام ربانی، پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند کا بھی یہی عقیدہ، پھر اس کے بعد شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ، بلکہ یہ تو کہتے ہیں نقش حیات میں لکھا ہے کہ اس پر ہمارے اکابرین نے بڑے شد و مد کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے اور اس پر تصنیفات کی ہیں، اور انہوں نے حوالہ دیا جیسا آب حیات حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تذکرۃ الحبیب نشر الطیب کی تصحیح ہے، اس کے صفحہ 267 پر کچھ روایتیں لے کر آئے ہیں، احادیث لے کر آئے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو مٹی نہیں کھا سکتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے انہوں نے لکھا خلاصہ، تمام روایات سے آپ کے زندہ ہونے اور فرشتوں کا آپ کا اکرام کرنے کے علاوہ چند باتیں معلوم ہوتی ہیں: امت کے اعمال کا دیکھنا، نماز پڑھنا، عالم برزخ کے مناسب غذا نوش فرمانا، سلام کا قریب سے خود سننا اور دور سے فرشتوں کے ذریعے سے سننا اور جواب دینا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نشر الطیب اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری کتاب اشرف الجواب میں صفحہ 288 پر۔ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے بہت کچھ شرف حاصل ہے، کیونکہ جسد اطہر اس کے اندر موجود ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی جسد ما تلبس الروح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔ قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہیں، صحابہ کا بھی یہی اعتقاد ہے، حدیث میں بھی نص موجود ہے، ان نبی اللہ حی فی قبرہ یرزق، کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں بلا شبہ زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں۔ تو ان بے شمار اکابرین کی تصریحات موجود ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کفایت المفتی مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ 169 پر
انہوں نے بھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصریح کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا مجالس میلاد میں آنا بدن سے مفارقت کر کے ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے؟ اگر مفارقت کر کے مانا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مطہر میں زندہ ہونا باطل ہوتا ہے یا کم از کم اس زندگی میں فرق آنا ثابت ہوتا ہے، تو یہ صورت علاوہ اس کے کہ بے ثبوت ہے، باعث توہین ہے، ناموجب تعظیم۔ اچھا، اول یہ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ یہ کفایت المفتی صفحہ 169۔ تھوڑی سی اس کی طرف وضاحت کرتے ہیں، جو آپ نے بتایا ہے اپنا شروع میں جو پڑھا ہے اس کی سمجھ روح کا جو ہے نا دوسری جگہ میں جانا، اس کو آپ سادہ الفاظ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں ذرا۔ وہ اصل میں نا وہ جو سن لیں جو آپ تھوڑی سی اس کی ذرا یہ سوال کیا ہے، پہلے کچھ سوالات ہیں، اس کا آگے جواب دیا انہوں نے۔ جواب، ہاں، اس خیال اور اعتقاد سے ندا کرنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مجلس موعود میں آتی ہے، پیچھے سے بات چل رہی، لمبی اس لیے اس کا شریعت مقدسہ میں کوئی ثبوت نہیں اور کئی وجہ سے باطل ہے یہ بات کہ آپ علیہ السلام کی روح مبارک آتی ہے۔ اول یہ کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، یہ بات۔ اگلی بات، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا مجالس میلاد میں آنا بدن سے مفارقت کر کے ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے؟ یہ سائل کو جواب دے رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ روح مبارک مجلس میلاد میں آتی ہے، تو وہ آتی کس طرح ہے؟ بدن سے جدا ہو کر آتی ہے۔ تو خیر انہوں نے بھی یہاں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا اور بتلایا کہ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے۔ پھر یہ فتاوی رحیمیہ مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے صفحہ 32 پر سائل نے سوال کیا، اس کے جواب میں لکھتے ہیں حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بدن مبارک کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ میں یہ وہ حوالہ جات دے رہا ہوں جو اکابرین علماء دیوبند کے ہیں، کہ تمام اکابر علماء دیوبند نے ان کی تصریحات کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ یہی بات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے لکھی ہے۔ یہی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، یہ انہوں نے فتاوی عثمانیہ میں یہ بات انہوں نے لکھی۔ اور ایک میں حوالہ ایک سوال کرنے کی اجازت ہے؟ ایک وہ دلائل ابھی دے رہے ہیں۔ ترجمان السنہ میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مشکات شریف کی شرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے لکھا ہے حیات انبیاء متفقن علیہ اصل، کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ یہ اتفاقی ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں فتویٰ کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ صفحہ 316 اس کی جلد 5 ہے، صفحہ 316۔ اور انبیاء علیہ السلام کی حیات خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شہداء کی حیات سے افضل اور اعلیٰ ہے،
اور بحث اس کی طویل ہے. تو یعنی کہ ہمارے جتنے اکابرین ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کے مقر ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں. اس کے علاوہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی حیات النبی کے قائل ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی قریب کے ہمارے بزرگ فوت ہوئے ہیں، حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ، اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور غازی عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ، اور یعنی جتنے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے، یہ سارے کے سارے حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں. اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ شروع سے اتفاقی مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اس کی پوری فہرست ہے. یہ ابھی ہم بہت کم کتابیں لے کر اس حوالے سے آئے ہیں. اچھی بات ہے، کبھی لائے آپ. یعنی میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بہت سارے اکابرین کی کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں. مجاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی موضوع پر کتاب لکھی اور کہا کہ اللہ کے نبی کی مجھے زیارت ہوئی بین النوم والیقظہ، جاگنے بیداری کی حالت میں، نیند اور بیداری کے درمیان کی حالت میں مجھے زیارت ہوئی اور مجھے اس کتاب کے متعلق کہا گیا کہ میں تمہاری یہ کتاب انبیاء علیہ السلام کے ہاں پیش کروں گا. اس کتاب میں مجاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ حیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے. جتنے اکابرین ہیں علماء دیوبند کے، وہ سارے کے سارے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں. تو وہ سارے حیات کے قائل ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس مسئلے پہ ضد نہیں کرنی چاہیے. اگر بتلا دیا جائے کہ بھی انہوں نے جس طرح میں نے صراحت دکھائی ہے کہ سما میں کسی کو اختلاف نہیں، وہاں جا کے پڑھا جائے، وہ خود سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے، فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. کوئی ایسی صراحت ان بزرگوں سے یہ بھی دکھا دی جائے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں اور وہ وہاں درود پڑھا جائے نہیں سنتے، دور سے پڑھا جائے نہیں پہنچاتے. اگر ایک بھی صراحت موجود نہ ہو پھر تو ہمیں سوچنا چاہیے نا. کچھ سوالات کی اجازت ہے کہ آپ ابھی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک دو باتیں اور کروں. اس کے علاوہ یعنی 1400 صدیوں کے جتنے محدثین ہیں اس کے حوالے بھی الحمدللہ تعالی موجود ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کا اقرار کیا ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی ایک پوری فہرست ہے جس کا شمار کرنا بھی مشکل ہے. تو وہ سب کے سب حیات کے قائل ہیں، انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. پھر مفسرین کو آپ اٹھا لیں کہ آیات کے تحت انہوں نے جو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کی وضاحت کی ہے، وہ اکابر علماء دیوبند ہوں یا ان سے پہلے کے مفسرین ہوں، انہوں نے اپنی تفاسیر میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں. تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنے اکابرین پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو اجماعی مسئلہ ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر اگر کوئی سوال پوچھنا ہے آپ کی بات سے سوال کی اجازت ہے جی. سوالات نہیں، ایک سوال نہیں، آپ گفتگو سوالات آپ بعد میں کر لیں، پہلے اگر نہیں سوال ٹائم دے حساب نہ کو ظاہر ہے کو بڑا اچھا کہ انہوں نے مختصر نہیں ایک 2 منٹ لے لیں تو 2 منٹ واسطے سوال کی اجازت ہے. آپ کیا بھی نہ پوچھو بیس تو آپ پوچھا گے نہیں کیا ہونے تھے. ان کی گفتگو بعد میں 1-2 سوالات ہیں، اگر میرے تھوڑے سے وہ ابھی نال بنا لو. نہیں، وہ تو یاد کرنا. پہلا سوال تو یہ میرا کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر ضرورت پڑا جائے تو وہ خود سنتے ہیں اور دور سے پڑا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں. میری یہ بات میں نے ہاں اس میں یہ ہے کہ بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ اقدس ہے اور اس میں کم از کم 4-5 فٹ 6 فٹ تک جو ہے نا وہ ہے فاصلہ ہوتا ہے، اس کے آگے آدمی نہیں جا سکتا. وہاں میں نے پڑھا، انہوں نے سن لیا بقول آپ کے جو آپ نے حوالہ دیے ہیں. اگر میں اس سے 5 فٹ پیچھے ہو کے بعد پڑھتا ہوں، کیا وہاں سے بھی سنیں گے؟ اتنے تو آپ ابھی 1 منٹ میں بات کر رہا ہوں. وہاں جب میں پڑھتا ہوں تو کچھ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، کچھ یہاں کھڑے ہیں، کچھ یہاں کھڑے ہیں. وہ سارے قریبی شمار ہوں گے نا جو روزہ اقدس کے ارد گرد کھڑے ہیں.
تو وہ پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اگر جو پڑھنے والا ہے وہ 10 فٹ پیچھے اگر پڑھتا ہے، وہاں جگہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہاں سے پڑھتا ہے، کیا وہ بھی قریب میں شمار ہوگا؟ جیسے آپ سمجھ لیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں سے میں یہاں آ گیا ہوں، یہ بھی قریب میں شمار ہو رہا ہے نا؟ کیا یہاں سے وہ سنیں گے؟ بس عرف میں جتنا قریب شمار کیا جاتا ہے نا وہ دور اور قریب کا تعین ہونا چاہیے تھوڑا سا، کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہونا کہ اب وہ فیصد نہیں جا رہا ہے، یہ آپ خود سن رہے ہیں، کم از کم یہ تو تعین ہونا چاہیے نا؟ اس میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں آپ۔ چلے پہلے اتنا تو مان لینا جو بالکل قریب ہے اس کی سنتے وہ تو کہہ رہے ہیں فرض کر رہے ہیں، میں فرض کر رہا ہوں نا، آپ کی بات کو بالکل جائے۔ سوال کیا ہے، ماننا یا نہ ماننے کی بھی بات نہیں ہوئی، یہ سوال سائل محترم گزارش یہی ہے کہ ایک بولے یہ سوال آیا ہے، سوال آپ میں سے کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے۔ چلے ایک منٹ جوابی گفتگو اگر مجھے کرنے دیے جی تو میرے خیال یار آپ کو مجھے سمجھ کرتے ہیں۔ میں ان سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سی بات کروں گا بس میں۔ تو سوال کر لیں، اور اگلا سوال ہے تو جواب دینے سے پابند نہیں ہے، تو سوال کرو بالکل مناسب سمجھیں گے اس ٹائم تو ہم جواب دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس کا جواب نہیں آیا، اس کا مطلب ہے چلے اس کا ادھر جواب آ چلے ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیا میں بھی پابند تھے اس کے، تو نماز تو پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھو تو نماز ویسے بھی منع ہے، جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ کیا اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا جماعت سے پڑھتے ہیں یا قبر کے اندر کس انداز سے نماز پڑھتے ہیں؟ اور سننے کے علاوہ کیا وہ دیکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں؟ اگر بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام جو دنیا کے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں، وہ ان کی بات کیوں نہیں انہوں نے سنی اس وقت؟ سنیے نا۔ اور پھر کیا جواب دیا انہوں نے؟ یہ میرے کچھ سوالات ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جی کہ ایک واقعہ آتا ہے، مجھے آپ حوالہ بھی طور پہ سمجھتے ہوں گے، غالباً حضرت سعد ہیں یا حضرت معاذ ہیں، ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر سنت کے مطابق کہا السلام علیکم۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطابق پھر دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ سنت مطابق وہاں سے پھر چل پڑے کہ تین دفعہ کے بعد پھر سوال کرنا نہیں بنتا، دوبارہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہیں تو وہ صحابی گھر سے نکلے اور بھاگتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیجیے میں حاضر ہوں۔ ہم نے کہا بھائی میں نے تو وہاں 3 دفعہ سلام عرض کیا ہے تو کوئی جواب نہ پا کر میں واپس چلا جاؤں کہ شاید آپ گھر میں نہیں ہیں یا سو رہے ہیں یا مصروف ہیں کہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا ہے، لیکن بالکل ہلکی آواز میں کہ آپ نے جو میرے گھر کے اوپر سلامتی بھیجی ہے، میں نے کہا کائنات کا سب سے بڑا انسان میرے گھر پہ سلامتی بھیج رہا ہے، تو اگر میں باہر نکل گیا یا اونچی آواز میں جواب دیا تو اگلی جو 2 دفعہ ہیں مجھے بھی معلوم ہے کہ 3 دفعہ سنت ہے، وہ اگلی باتیں رک جائیں گی۔ میں نے ہلکا سا آواز دیا ہے اور آپ نے جب نہیں سنا تو پھر آپ نے دوبارہ پھر آپ نے وہ بات کی ہے، سلام کیا ہے۔ میں نے ابھی ایک بات رہتی ہے تو چلو میرے گھر پہ اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ سلامتیاں وہ اور برکتیں رحمتیں نازل ہو جائیں۔ میں نے کسی دفعہ کی خاموشی اختیار کی ہے، جب 3 دفعہ ہو چکی آپ خاموشی سے واپس پلٹے ہیں تو اب میں حاضر ہوا، حکم کیجیے کیا حکم میرے لیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک ہی دیوار کے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اسی زندگی دنیاوی زندگی میں، اور اس طرف صحابی کھڑے ہیں، دنیا کے سب ولی اللہ اکٹھے کریں تو ایک صحابی کے پیروں کی گرد کے برابر نہیں بن سکتے۔ وہ جواب دے رہے ہیں ہلکی آواز میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہیں سن رہے دیوار کے پار، یعنی جو اسباب ہیں اونچا بولنے کے اور ان کانوں سے وہ نہیں سن رہے۔ تو اس کا کوئی مجھے بتائیں کہ کیا اس میں معاملہ ہے یا سننے سنانے کا، تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ یہ 2-3 سوال بالکل مسئلہ سمجھ ہی آ گیا نا۔ آقا علیہ السلام نے سلام کیا، جی اندر والے نے سن لیا۔ جی اسی طرح جو باہر روزے سے سلام کرتا آقا اندر سن لیا۔ ایک منٹ، ایک بندہ بول رہے کوئی آپ بولیں گے پھر یہ بھی بولیں گے، سب بولیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سلام کیا، آقا نے سلام کیا، صحابی نے سن لیا۔ جی سن لیا نا سن لیا۔ دیوار کے پیچھے جی سن لیا۔ یہی معاملہ ہے، امتی جا کر سلام کرتا ہے، آقا سن لیتے ہیں۔ حضرت ایک منٹ سن لے، میرا ساتھ ساتھ الٹے دور کرتے میری ہیں۔ بات تو سن لے پوری، ٹھیک ہے۔ صحابی نے جواب دیا، آقا نے نہیں سنا نا۔ جی نہیں سنا۔ اسی طرح حضور جواب دیتے ہیں، ہم نہیں سنتے۔ نہیں حضرت یہ ادھر نبی نہیں سن رہے، ادھر جو ہے وہ یار آپ بول رہے بھائی، پھر سارے بول رہے ہیں۔
آپ نہ بولیں ذہن کیا آپ اپنی ٹرم میں آپ اپنی باری میں بات کریں. سوال کرنے کی اجازت تو دینا. وہ اجازت جب ان کے کلیئر ہوگا آپ باری باری صبر کریں یار. حوصلہ ہی آپ جب آپ بولیں گے پھر کوئی نہیں بولے گا. نہیں میری گل سن. کوئی سوال کیتا انہوں نے جواب دیتا گل ختم ہو گئی. بحث نہ کرو. میرا مقصد ہے کہ پہلے مجھے تھوڑی سی گفتگو کر لینے دیں, اس کے بعد سوال کا سلسلہ بعد میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دونوں طرف سے سوالات کر لیں جس طرح میں جو بھی ہے. بسم اللہ کرو. چلو بسم اللہ کر لو. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمبی تمہید کی بجائے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. موضوع بحث اس وقت ہے مسئلہ حیات النبی. اس میں امت کا اختلاف ہو گیا ہے موجودہ دور میں کہ آیا حیات النبی کا جو مسئلہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے. ابھی بھائی نے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ کس چیز میں اختلاف ہے کس میں نہیں ہے, ہمیں اس بات میں رہنا چاہیے اس میں نہیں رہنا چاہیے. اختلاف جہاں تک ہوتے ہیں تو پھر اختلاف اموات میں بھی ہو جاتے ہیں کہ موت کی کیفیت کیا ہے. اختلاف اس میں بھی ہے اور موجود ہے. موت کسے کہتے ہیں. اختلاف اس میں بھی ہو جاتے ہیں کہ حیات کسے کہتے ہیں. بعد از وفات حیات کی کیا کیفیت ہے. بڑی بڑی اختلاف ہو جاتے ہیں. اختلاف اس میں بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر حیات ہے تو اس حیات کی کیفیت کیا ہے. آیا وہ روح کے تعلق کے ساتھ ہے یا آیا وہ روح کے دخول کے ساتھ ہے, اس کی کیا کیفیت ہے. اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک. اور میرے خیال میں ابھی تک اتنی گفتگو آپ نے کی ہے اس میں یہ بات تو واضح ہوگی جتنے اکابرین کے آپ نے حوالے دیے ہیں کہ فلاں حیات النبی کے قائل ہیں فلاں حیات النبی کے قائل ہیں. الحمدللہ امت مسلمہ حیات النبی بعد وفات کی قائل ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہم جو بیٹھے ہیں ہم بھی حیات النبی کے قائل ہیں, اس میں تو جھگڑا ہی نہیں. تو جس بات میں آپ کے کہنے کے مطابق جس بات میں جھگڑا نہیں اس بات کے حوالے دینے کے فائدے جتنے آپ نے حوالے دیے ہیں اس میں یہی ہے فلاں حیات النبی کا قائل ہے فلاں حیات النبی. الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اشاعت التوحید و سنہ کی طرف سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم حیات النبی کے قائل ہیں, اللہ کا فضل. ٹھیک ہے. اب جس بات میں اختلاف ہے, اختلاف کہ نوعیت کیسی ہے. آیا وہ نوعیت ایسی ہے کہ روح وہ جسم مقدس کے اندر ہی ہے یا روح مبارک جنت کے اعلیٰ مقام میں ہے اور ایک تعلق ہے کس قسم کا آخر وہ جو ہے, یا وہ روح رد روح کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے, یا وہ بار بار رد ہوتا ہے یا اس رد کی کوئی تعویل ہے, کوئی دوسرا معنی کر دیا گیا ہے اس کا. اختلاف جو سنیں نا میری بات, میں وہی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب مقصد تو یہ ابھی تک بھائی نے اس کو واضح نہیں کیا کہ ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ کیا ہے, اور پھر یہ عقیدہ ہے, کیا یہ عقیدہ ہے, اور عقیدہ ہے تو عقیدے کے اسبات کے لیے کیا کیا قواعد و ضوابط ہیں, اصول ہیں, وہ دیکھا جائے. اور پھر وہ لوگ جو اسے عقیدہ نہیں مانتے, جو کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ صرف ایک مسئلہ ہے جو امت کے اندر ایک اختلاف پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں کیا تعین ہے, کیا حکم ہے, یہ ساری باتیں جو ہے نا اس کی وضاحت ہونی چاہیے. تو ابھی تو اس بات کا تعین ہمیں نہیں ہوا کہ آپ جو ہے آپ کا نظریہ کیا ہے وضاحت کے ساتھ, کہ حیات النبی جسمانی عنصری تسلیم کرتے ہیں اسی جسم کے ساتھ, اور وہ کیا ہے دخول کے ساتھ ہے تعلق کے ساتھ ہے, دونوں میں سے ایک تو ہوگی نا کوئی. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے. الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ تعلق کے بھی قائل ہیں, روح اور جسم کے تعلق کے بھی قائل ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعلق تصرف کے قائل نہیں. ایسا تعلق جس سے اس جسم مقدس میں حیات کے اثار پیدا ہو جائیں اسے تعلق تصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تعلق ہے نا بھائی, آپ نے کہا ایک اختلاف ہے کہ روح جو ہے اس کا ایک تعلق ہے وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہے, اور وہ جیسے کہ سورج کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں اس قسم کا تعلق. ایک تعلق یہ ہو گیا. دوسرا تعلق یہ ہو گیا کہ جناب روح مقدس جو ہے ایک بار خروج ہوا اور دوبارہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس میں لوٹا دی. اب وہ جسم مقدس کے اندر ہی ہے, ایک تعلق یہ ہو گیا. ٹھیک. تو اسی طرح ایک تعلق مانوی تعلق کہلاتا ہے. ایک مانوی تعلق ہے, عاشق با معشوق جیسے ہو گیا, صاحب خانہ بخانہ ہو گیا, یہ بھی ایک تعلق ہے. اگر یہ تعلق جو ہے اس تعلق کو ماننے والا اہل سنت سے خارج ہے تو پھر وہ اس تعلق کا تعین کیا جائے کہ وہ کون سا تعلق آپ مانتے ہیں. ایک تعلق جو اہل سنت کے اندر ہی رکھے بندے کو, باقی سارے تعلقات کو اہل بدعت شمار کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں نہیں جی صرف اس تعلق سے چڑ ہے, اس تعلق کو ہم نہیں مانتے, باقی جو بندہ جتنے مرضی تعلق کہے ہم باقی سب تعلقات کو مانتے ہیں, تو یہ بات انصاف کی نہیں ہے. تو
تو ایک تو آپ اپنا واضح کریں اس بات کو کہ آپ کس نظریے کے قائل ہیں. ٹھیک, میں نے اپنا نظریہ واضح کر دیا, تعلق کے بھی قائل ہیں, حیات کے بھی قائل ہیں, تعلق تصرف کے قائل نہیں, سما کے بھی قائل نہیں, اندل قبر سما کے قائل نہیں. ٹھیک, ہاں دیکھیں اصولی تو بھائی آپ نہ بولیں, ٹھیک ہے, وہ نہ بولے, آپ ذرا ایک منٹ, ٹھیک ہے جی. اب یہ تو ہو گیا, ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ پھر جو دلیل ہو, کیا وہ دلیل اسی دعوے پر منقبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی, اس بات کو بھی وضاحت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ دلیل ہو, آپ دلیل دے رہے ہو, آپ کہیں دعویٰ کریں حیات ہے جسمانی عنصری, اور دلیل میں آپ کہہ دیں, آپ عبارات پڑھ دیں جی فلاں حیات النبی کے قائل ہیں, فلاں حیات النبی کے قائل ہیں. حیات النبی کا تو کوئی بھی منکر نہیں. ٹھیک, تو بس میں اتنی وضاحت کروں گا کہ ایک تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے نظریے کی, کہ آخر وہ نظریہ, الحمدللہ ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے, اس میں کسی قسم کا وہ اختلاف نہیں ہے, ایسی چیز نہیں ہے, میں نے کر دیا. ٹھیک ہے نا جی, کہ جس کے اندر آپ یہ جیسا کہیں گے آپ فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے, ایسی بات نہیں. تو اس کی ذرا وضاحت ہو جانی چاہیے تھوڑی سی. میری بات, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. احسان بھائی نے بات کی ہے ماشاءاللہ, شاید انہوں نے میری بات غور سے نہیں سنی, اس وجہ سے ان کو دھوکہ لگ گیا, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کی, کہ کیا روح کا تعلق ہے یا تلبس روح ہے. تو میرے بھائی جان, یہ اشرف الجواب سے میں نے عبارت پڑھی تھی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. انہوں نے فرمایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی جسد ما تلبس روح, اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں. قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہیں, صحابہ کی بھی یہی اعتقاد ہے, حدیث میں بھی نص ہے. تو اس سے زیادہ وضاحت میں کس طرح کروں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں کون سا جسم ہے جی, جو دنیا میں چلتا پھرتا تھا نا, جو عائشہ کے حجرے میں جاتا تھا, وہی جسم ہے نا, جو تبوک میں گیا, جو خیبر میں گیا, جو بدر میں گیا, وہی اسی جسم, وہ جسم قبر اطہر کے اندر ہے نا. تو کہہ رہے ہیں جو جسم قبر کے اندر ہے اسی کے اندر تلبس روح ہے. اسی کہتے ہیں اسی کے سارے قائل ہیں, اور صحابہ, تمام صحابہ بھی اس پر متفق ہیں, اور تمام اہل حق کا بھی یہی اتفاق ہے, اور حدیث میں بھی نص موجود ہے. تو یہ ہوگی عقیدے کی بالکل وضاحت. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, جسم جو قبر اطہر کے اندر ہے, سما اس کی صفت ہے, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امتی کہاں جا کے سلام پڑھتا ہے, اعلیٰ علیین میں. جو حاجی اعلیٰ علیین میں جاتے ہیں مدینہ المنورہ میں, مدینے میں جاتے ہیں نا, کوئی جنت الفردوس میں تو جا کے سلام نہیں کرتا. تو جو مدینے میں جاتا ہے حضرت, تو یہی فرما رہے ہیں قبر کے پاس, مگر انبیاء علیہ السلام کے سما میں کسی کو خلاف ہے ہی نہیں. تو یہ تو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم سما کے قائل نہیں ہیں, کہ قبر کے بعد سما کیا, آقا علیہ السلام کو درود پڑھا جائے تو نہیں سنتے, اس کے یہ منکر ہیں. اور یہی نقطہ اختلاف میں چاہ رہا تھا کہ یہ خود اپنی زبانی بیان کر دیں, تو جو انہوں نے بیان کر دیا. اصل نقطہ اختلاف یہ ہے, حیات ممات کا آپ ذہن سے نکال دیں. وہ کہہ رہے ہیں نا حیات برزخی ہے, تعلق بھی مانتے ہیں لیکن ایسا تعلق نہیں جو تصرف کرے. تو یہ تعلق شالق کچھ بھی نہیں ہے, صرف نقطہ اختلاف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سما نہیں ہے, ہم کہتے ہیں سما ہے. تو جب سما اور عدم سما ہو گیا تو بات واضح ہو گئی نا. اب مسئلہ یہ ہے, جب اس چیز کا بات واضح ہو گئی, سما اور عدم سما میں اختلاف ہے, تو پھر اب بالکل بات واضح ہو گئی. انہوں نے بتا دیا کہ اسی میں سب کا اتفاق ہے, اور کابرین جسد مدینہ منورہ والی قبر کے اندر حیات کا مسئلہ دے رہے ہیں. تو سمجھ یہی آتا ہے, اور یہی انہوں نے تصریح کی ہے کہ قبر اطہر میں جو جسم رکھا گیا وہ زندہ ہے. تو جو زندہ ہو وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے. اکیلا نماز پڑھنا ضروری تھوڑی ہے. بلا مکلف ہونے کے, پہلی عبارت میں نے پڑھی تھی عقائد علماء دیوبند میں سے, بلا مکلف ہونے کے, مکلف نہیں ہے کہ یہاں بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, لا صلاۃ لمن لا وضو لہ. ٹھیک ہے. اور یہاں جو ہے نماز فرض ہے, وَاصْبِرْ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کر کے خود بھی اس پر نماز پڑھیں. اقیموا الصلاۃ, یہ دنیا کے احکامات ہیں, اس کے احکامات نہیں ہیں. اور دنیا میں یہ ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, کہ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے, اکیلا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تہجد اکیلے نہیں پڑھتے تھے؟ تو وہاں اگر اکیلے پڑھ لیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟
تو یہ بات کرنا کہ وضو کس طرح کرتے ہوں گے بھی اگر میں نے آپ نے کرانا تو پھر میری پریشانی ہے، جس نے وضو کروانا ہے تو اس کا تو وضو سونے سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے. امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ سو کر اٹھ کے وطر پڑھ لیتے ہیں، سو کے اٹھ کے وطر پڑھ لیتے ہیں، وضو نہیں کرتے. فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا. تو یہ دنیا میں یہ ذات ہے کہ آقا سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو قبر کی تو باتیں ہی اور ہیں، قبر کی تو باتیں ہی اور ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے، اچھا خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، تو اکابر کا یہی، اکابر نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ دنیا والے جسم کے ساتھ ہیں اور سما کے اندر اختلاف ہے. کہتے ہیں کس چیز کو مانے تو اہل سنت میں داخل ہے، کس چیز کا انکار کریں تو اہل سنت سے خارج ہیں. سما کو مانے گا، یاد رکھیں یہ لفظ سما نہیں ہے، لفظ سما ہے. سمائے موتا، سمائے موتا یہ کوئی لغت نہیں ہے، ویسے ہی عرض کر رہا ہوں. سمائے موتا کیونکہ عام زبان میں سما سما کہتے ہیں، اس لیے میں اس کی تصحیح کر دیا. کلیئر کر دیتے گل ٹھیک ہے، اختلاف ہے. اب اختلافی چیز میں سما ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں سما نہیں ہے. ایک ہی بات نکلی بس سما والی. ٹھیک ہے جی. اب اس پر میں نے حوالہ پیش کر دیا کہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. اگر محترم عقائد علماء دیوبند کو نہیں مانتے، اس پر اتفاق نہیں ہے، تو کہہ دیں کہ میں عقائد علماء دیوبند پر متفق نہیں ہوں، پھر اپنے آپ کو دیوبندی کہلانا چھوڑ دیں. پورے ملک میں اسی بات پر تو جنگ ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم دیوبندی نہیں ہے. وہ نہیں کہتے کہ ایسے دیوبندی ہیں، اسی کہنے ہیں کہ وہ دیوبندی نہیں ہے. نہیں وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. اچھا ایک منٹ، یہ تو خیر آپ اپنی سطح سے بات کر رہے ہوں نا، تو اب میں نے اس پر تصریح بھی کر دی، ہمارا موقف بھی سامنے آ گیا، ان کا موقف بھی سامنے آ گیا. میں نے سما کے حوالے سے علماء دیوبند کا ایک اتفاقی حوالہ پیش کر دیا، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب یہ ایک اتفاقی حوالہ پیش کر دیں کہ علماء دیوبند نے کہا ہو کہ اس پر اتفاق ہے کہ آقا نہیں سنتے. بات ختم. ابھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ آپ یہ انکار کر دیں کہ ہم عقائد علماء دیوبند کو تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک، جب یہ الفاظ آپ نے سنے. اب مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے مسئلہ حیات النبی، اور پھر اس کے ضمن میں سے ایک مسئلہ نکلا سماع نبی. ٹھیک ہے، عند القبر. اب ایک مسئلے کی خاطر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم عقائد علماء دیوبند کا انکار کر دیں. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کے دلائل ہونے چاہیے، اور پھر آپ جن جن کے آپ نے نام لیے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ تمام احباب اسی کے قائل ہیں. ٹھیک، اگر کوئی روایت پڑھتا ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ اور دلیل، اور پھر اپنا نظریہ یہ بناتا ہے کہ مسجد نبوی کی حدود میں جہاں سے بھی قریب سے پڑھے گا وہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، نظریات تو یہ بھی ہیں، دیوبندی حضرات کے نظریات ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب نظریات تو یہ بھی آ گیا. اندہ کی تشریح جو ہے وہ انکار نہ ہوا بھائی، یہ سما کا تو انکار بھی اس وقت بھی نہیں ہوا جب آپ مسجد نبی سے باہر چلے گئے. سما کا تو اس وقت بھی انکار نہیں نہ ہوا. ٹھیک ہے نا، تو پھر یا تو کلی طور پر اس جھگڑے کو ختم کیا جائے. یہ جو اٹکل پچو جو بیچ میں لگائے جا رہے ہیں نا، کہ تاکہ ہم ایسا موقف اپنا لیں، ایسا موقف اپنا لیا جائے کہ جو تین میں کا ایک اور ایک میں کا تین ہو، کہ ایسا لگے کہ اندہ بھی ہے اور ایسا لگے دوسروں کا کہ یار یہ دور سے بھی جو ہے نا ہمارا نظریہ ہے. تو ایسا نہیں ہونا کریں نا، وہاں فرشتوں کے ذریعے ہے بھائی. ایک میں وہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہاں بغیر واسطے کہیں عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی حدود میں جہاں کہیں بھی کسی کونے میں بھی آہستہ آواز میں کوئی درود پاک پڑے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں. عقیدہ یہ ہے. اور اس وقت موجودہ مسجد نبوی کا جو نقشہ ہے وہ پورا مدینہ شریف جو ہے وہ مسجد نبوی میں آ چکا ہے، بلکہ اس سے وسیع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سما فرماتے ہیں مسجد نبوی کے جس مرضی کونے میں کھڑے ہو کر کوئی اگر آہستہ آواز میں درود پاک پڑھے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں. اور دلیل یہ دی جاتی ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ. ٹھیک ہے نا، تو سب سے پہلے تو یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ اب دور و نزدیک کا جو فرق ہے وہ کہاں گیا سب. ٹھیک ہے نا، اب قائل تو یہ ہے قائل تو بھائی اب پہلے اگلی بات سے دلیل چھوڑ دیں، دلیل پر بھی بات ہوگی نا. پہلے وہ دلیل کیا واقعہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس پر بھی بات ہوگی. یہ جو آپ بات ہے میں نے روایت پڑھی نہیں ہے، میں تو کافر کے میں تو ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. میں کافر کو نہیں آپ نبی ویسٹ اب میری بات سنیں. ٹھیک ہے، ابھی اس کے بعد حضرت
थानवी रहमत अल्लाह अलैह का हवाला अभी आपने अशरफुल जवाब से दिया, तो कब्र का तज़किरा चला, जितनी वजाहत के साथ मेरे घर में कब्र की तशरीह हजरत थानवी रहमत अल्लाह ने की है, किसी और ने नहीं की। आप कब्र की तशरीह पढ़ के देखें कि वो कब्र जब एक बात सुना ना, अभी लफ्ज़ कब्र आया ना, कब्र पे करीब सुनते हैं जो भी, तो कब्र का लफ्ज़ आया ना। अब जब उन्होंने कब्र की तशरीह कर दी, सुने, जब उन्होंने कब्र की तशरीह कर दी कि इस गड़े में जिसमें हम मैयत को दफनाते हैं, कब्र नहीं कहते बल्कि कब्र कहते हैं आलम बरज़ख को, ये वो जहान है जो इस दुनिया से मावरा है, ठीक है जी। तो जब उसके अहकाम ही और हैं और इस दुनिया के अहकाम ही और हैं, तो फिर इसको कयास इस पर करना, और फिर जब हज़रत शेख थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तशरीह मौजूद है, कब्र किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा वजाहत इसी किताब के अंदर मौजूद है, इंतहाई वजाहत के साथ। नंबर 2, अत-तकश्शुफ अन मुहिम्मातुत तसव्वुफ, शेख थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, सफ़ा नंबर 419, अत-तकश्शुफ अन मुहिम्मातुत तसव्वुफ। अहादीस बयान हुई है कि नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से तशरीफ ले जा रहे थे, तो आपने फरमाया ये कौन सी वादी है, लोगों ने फरमाया ये फलां फलां वादी है। आपने फरमाया मैं देख रहा हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। फिर थोड़ा आगे गए, फरमाया ये कौन सी वादी है, लोगों ने फरमाया ये फलां फलां वादी है। फरमाया मैं देख रहा हूँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ऊंटनी पर बैठकर तो हज करते हुए तलबिया पढ़ते हुए जा रहे हैं, और फिर आपने उनके बालों का जो है वो रंग और कैफियत भी बताई। इस हदीस को नोट करने के बाद शेख थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस किताब में लिखते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम नजर आए, ये तमसीले रूही था, इसलिए कि इजसाम तो उन अंबिया के कबूर में मौजूद थे। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले तो इस कैफियत को देख लिया कि ये एक बर्ज़की कैफियत थी उनके सामने। अब इजसाम, उनका कहने का मकसद साफ वाज़ेह हो गया, इजसाम मुबारका जो है वो तो उनके कबूर, दुनियावी कबूर में थे, और जो उनको नजर आया वो क्या था, तमसीले रूही। एक मसला दरपेश हुआ, मैं आपसे अर्ज करना जरा थोड़ी सी बात है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम जो है वो जिंदा नहीं है, हयात नहीं है, तो फिर ख्वाब में कैसे नजर आ जाते हैं? ये किसी बरेलवी ने जो है ना सवाल किया, ठीक है। तो ख्वाब में किस तरह से नजर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जिस्म मुबारक के साथ तशरीफ लाते हैं, अपने जिस्म मुबारक के साथ? तो क्या कैफियत है? तो हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब मरहूम ने भी अपनी किताब में तस्कीन सुदूर में भी ये बात लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम जो ख्वाब में नजर आते हैं वो ना तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक होती है, ना जिस्म मुबारक होता है, बल्कि आपकी मिसाल होती है, ठीक है। तो ये कैफियत है बरज़खी, और बरज़ख का मामला जो है वो इस दुनिया से मावरा है, हम तो ये कहना चाहते हैं। और ये आलम गैब की आप लोगों ने कैफियत तयन कर ली है, दुनियावी जिस्मानी उनसरी, ठीक, इसी जिस्म के साथ इसी भाई ये बात ऐसी, जब अहादीस में आ चुका है कि ख्वाब के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को मेराज हुई, और मेराज में आपने देखा फरिश्ते के साथ मौजूद थे, आपने आसमान के ऊपर बदली देखी, पूछा कि ये क्या है? फरिश्ते ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका जन्नत वाला घर है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा मुझे जरा आप पीछे हो जाओ, मुझे अपने घर में दाखिल होने जरा देखने तो दो। फरिश्ते ने कहा नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आपकी दुनिया वाली जिंदगी बाकी है, जब आप दुनिया वाली जिंदगी पूरी करके आएंगे तब आप इस घर में दाखिल होंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो फिर बवक्ते वफात आपने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, या यूं फरमाया अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। कैफियत क्या थी आपके हाथों की? अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। तो ये एक और चीज है, ठीक है नहीं? तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो इसका तयन कर लिया जाए कि अब नबी अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? जन्नत वाले आला मकाम में तशरीफ फरमा है, अपने लिए तो अहबाब मांगते हैं या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म मा रूह जो है वो आप कह रहे हैं कि यही है, ठीक है ना। जहां तक कैफियत जिस्म मुबारक की कैफियत है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी मुसलमान का अकीदा नजरिया ऐसा गलत नहीं है, सब तस्लीम करते हैं कि जिस्म मुकद्दस क़यामत तक महफूज और मुअत्तर रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म तो दूर की बात है, आपके कफन मुबारक को भी मट्टी नहीं खा सकती, इसमें क्या शुबह है। लेकिन रूह मुबारक जिस्म में मौजूद हो और जिस्म को मट्टी ना खाए, ये कोई कमाल की बात नहीं। मैं आपको बता दूं, रूह मुबारक जिस्म में मौजूद ना हो और मट्टी ना खाए, ये मेरे नबी का कमाल है, इसे कहते हैं, ठीक है। तो असल आप, और दूसरी बात आप समाज की बात करते हैं, जो हजरात जरा तवज्जो के साथ सुने, जो हजरात नबी अलैहिस्सलाम के इंदल कब्र समा के कायल हैं, वो आम मुर्दों के समा के भी कायल हैं। किसी से भी पूछ लें, आम मुर्दों के भी समा के कायल हैं।
یہ نظریہ ان کا ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کے تو قائل ہیں عام کے قائل نہیں, ایسا نہیں. ان کا نظریہ عام. تو انبیاء کے جسام کے محفوظ رہنے کا تو اللہ نے وعدہ کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بال محفوظ ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن عام مردوں کے سما کے بارے میں تو کوئی ایسا ان کے جسام کے بارے میں وعدہ نہیں کیا ہے. وہ تو چورا چورا ہو جاتے ہیں, مٹی مٹی ہو جاتے ہیں. وہ مردہ بھی سنتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ ہے جو سنتے ہیں. تو پھر فضیلت کس کی ثابت کر رہے ہیں یہ نظریہ رکھنے والے؟ فضیلت کس کی ہوئی؟ جس کے کان ہیں اس کی, جس کے کان نہیں ہے پھر بھی سنتا ہے. یہ تو گستاخی کر رہے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقدس میں کہ ایک شخص ایسا نظریہ رکھا ہے کہ وہ بندہ کہ جس کے کان نہیں ہے وہ بھی سنتا ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جن کا بال بال محفوظ ہے. تو دونوں میں کیا کمپیریزن کیا اس نے, کیا مطلب درجہ دیا دونوں کو؟ سب سے پہلے تو یہ جتنی باتیں وضع, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی دعوے کے بارے میں دلیل ہوتی ہے, اور اب تو ابھی تو اس بات میں باقی ہے کہ جو دلیل دی جائے گی, آج 1400 سال ہو گئے ہیں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہمارے اور ان کے فاصلہ ہے, تو جو دلیل دی جا رہی ہے سما عند القبر کی, کیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ابھی یا آپ پر بہتان ہے؟ ابھی تو اس پر بھی, اس کو بھی ثابت کرنا ہے. پہلے تو یہ بات ہوگی نا, پھر جا کے ہم کہیں گے یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بات تو پھر ثابت ہوگی. سب سے پہلے تو اس کا ثابت ہونا ضروری ہے کہ کیا وہ ارشاد گرامی بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا آپ پر بہتان ہے, جھوٹ ہے. وما علینا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. احسان بھائی نے بڑی گفتگو کی ہے, لیکن جو میں نے مطالبہ کیا تھا بھی ایک حوالہ ایسا دے دیں علماء دیوبند میں سے کسی نے لکھا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سما نہیں کرتے. اس پر کوئی حوالہ نہیں آیا اور نہ ہی ہے. کیوں؟ اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پڑھا تھا, مگر سماع انبیاء میں کسی کو خلاف نہیں ہے. ابھی بات یہ, میں نے وہ حوالہ جات پیش کیے ہیں جو علماء دیوبند کے ہیں کہ وہ سارے اس چیز کو مان رہے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے اس پر کوئی حوالہ پیش نہیں کیا اور قیامت کی صبح تک بھی پیش نہیں کر سکتے. یعنی مسئلہ سماع کا نہیں ہے, معذرت کے ساتھ مسئلہ علماء دیوبند سے ثابت کچھ کرنے کا ہے. ایسی بات اس لیے بیٹھے ہیں بات میرے ہونے کو آپ بات کے دوران نہ دے سکتے. کیوں؟ میں نے توحیدی گفتگو ہوئی تھی نا, اس طرح کے سوال کرنے سے پھر میں نے پہلے یہ کہا تھا